تجوید کے قاعدے سمجھ سمجھ کر قرآن پڑھنے کا سلسلہ چل رہا ہے اور 14واں پارہ میں آج کا سبق ہے یہاں سے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتَحْمِلُ اثقالکم، دیکھیے سا کی آواز باریک ہوتی ہے اور قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اسے پر پڑھیں گے۔ یہاں پر الف سے پہلے قاف کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ ہوگا۔ الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ یہاں پر میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ حرف ہے تو میم اظہار شفوی ہوگا، میم کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے۔ لام میں کھڑا زبر ہے، یہ الف مدہ کی طرح ہوتا ہے تو اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یا میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا۔ یہاں پر تنوین کے بعد لام میں حروف یومن میں سے تو تنوین حروف یرملون میں سے ہے تو تنوین کو لام سے ملا کر بغیر غنہ کا پڑھیں گے، اس کو ادغام تام کہتے ہیں۔ یہاں پر میم میں اظہار شفوی ہوگا تو میم کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے۔ یہاں پر واو ساکن سے پہلے کاف کے اوپر پیش ہے، یہاں پر بھی واو ساکن سے پہلے نون کے اوپر پیش ہے تو واو مدہ ہوگا۔ واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ الف میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا۔ با میں کھڑا زبر ہے، یہ الف مدہ کی طرح ہوتا ہے۔ غین یہاں پر حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ یہاں پر یا ساکن سے پہلے غین کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ ہوگا، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ اللہ میں الف مدہ سے الف سے پہلے لام کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ ہوگا، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اسے پر پڑھیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف قمری حمزہ کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد فا ہے حروف اخفا میں سے تو نون میں اخفا ہوگا، نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر تا وقف مطلق کی علامت ہے، وقف کریں گے تو یہ سین جو ہے سکون سے بدل جائے گا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ۔ انا نون مشدد ہے، غنہ ہوگا، یعنی نون کی آواز کو ناک میں لے جا کر گنگنائیں گے، ایک الف کی مقدار۔ را کے اوپر زبر، را کو پر پڑھیں گے، یہاں پر میم میں اظہار شفوی ہوگا۔ را کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے، یہاں پر واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر تنوین کے بعد را ہے حروف یرملون میں سے تو ادغام تام ہوگا۔ را مشددہ کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے، یہاں پر یا مدہ ہے، اور اگر یہاں پر وقف کریں گے تو یہ پیش سکون سے بدل جائے گا، تو یہ پیش سکون جو آئے گا یہ وقف کی وجہ سے آئے گا، تو اس وجہ سے یہاں پر مد عارض وقفی ہوگا۔ مد عارض وقفی میں طول، توسط، قصر تینوں جائز ہوتا ہے۔ طول اولا ہوتا ہے، پھر توسط، پھر قصر کا مرتبہ ہوتا ہے۔ طول کہتے ہیں 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، توسط کہتے ہیں 2 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، قصر کہتے ہیں 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ ان ربکم لرؤوف رحیم۔ والخیل، یہاں پر الف لام حروف قمری خا کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ خا حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھیں گے۔ یہاں پر یا ساکن سے پہلے خا کے اوپر زبر ہے تو یا لین ہوگا، یا لین کو نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھتے ہیں۔ یہاں پر الف لام حروف قمری با کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ غین حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر الف مدہ ہے۔ والحمیرہ میں بھی الف لام حروف قمری ہا کے شروع میں ہے تو یہاں پر یا ساکن سے پہلے میم کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ ہوگا، اور را کے اوپر زبر، را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر بھی را ساکن سے پہلے تا کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے، اور یہاں پر واو مدہ ہے، ہا میں الف مدہ ہے، زی میں یا مدہ ہے، تو یہ سب کو ایک الف کو برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر گولتا ہے، وقف کریں گے تو یہ گولتا ہائے ساکنہ سے بدل جائے گی، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ۔ وَيَخْلُقُ، خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، قاف بھی حروف مستعلیہ میں سے۔ ما اور لا میں الف مدہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ تعلمون میں وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ وَعَلَى اللَّهِ، یہاں پر یا میں کوئی حرکت نہیں ہے، اس کو نہیں پڑھنا۔ الف میں بھی کوئی حرکت نہیں ہے، اور اللہ کا پہلا لام میں بھی کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا۔ اور یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے لام کے اوپر زبر ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ قاف اور صاد دونوں حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف شمسی سین کے شروع میں ہے تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر یا مدہ ہے، اور یہاں پر نون ساکن کے بعد ہا ہے حروف حلقی میں سے تو نون میں اظہار حقیقی ہوگا، نون کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے۔ ہا میں الف مدہ ہے، اور جیم میں جو مد ہے یہ مد متصل ہے، کیونکہ حرف مد الف کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے، تو مد متصل کو 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ
کر پڑھتے ہیں، اور یہاں پر را وقف کریں گے تو را کا جو پیش سکون سے بدل جائے گا، تو پھر یہاں پر را کو باریک پڑھیں گے، کیونکہ را ساکن سے پہلے زیر ہے تو باریک پڑھیں گے اس طرح سے۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ۔ ولو یہاں پر واو ساکن سے پہلے لام کے اوپر زبر ہے تو واو لین ہوگا، واو لین کو نرم آواز کے ساتھ جل پڑھتے ہیں۔ شین میں جو مد یہ مد متصل ہے، کیونکہ حرف مد الف کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے۔ دال میں کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طور ہوتا ہے، میم میں اظہار شفوی ہوگا، اور جیم حروف قلقلہ میں سے ہے اور اس کے اوپر جزم بھی ہے، تو جیم میں قلقلہ ہوگا، یعنی جیم کو ادا کرتے وقت جیم کی آواز اپنے مخرج سے ٹکر کھا کر الگ ہو جائے گی، اور یہاں پر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ۔ هو الذی، یہاں پر الف میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا ہے، ذال کو باریک پڑھنا ہے، اور یہاں پر جو مد ہے مد منفصل ہے، کیونکہ حرف مد یا کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے۔ مد منفصل کو ایک الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں، اور 3 سے 4 الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پر نون میں اخفا ہوگا، کیونکہ نون ساکن کے بعد زا ہے حروف اخفا میں سے۔ یہاں پر الف لام حروف شمسی سین کے شروع میں ہے، تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے۔ میم میں جو مد یہ مد متصل ہے، کیونکہ حرف مد الف کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے، اور یہاں پر میم میں بھی جو مد ہے یہ بھی مد متصل ہے، کیونکہ حرف مد الف کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے، اور یہاں پر تنوین کے بعد لام حروف یرملون میں سے تو ادغام تام ہوگا۔ یہاں پر میم ساکن کے بعد میم ہے، تو اس میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ نہ پڑھیں گے، اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد ہا ہے حروف حلقی میں سے، تو نون میں اظہار حقیقی ہوگا، اور را کو پر پڑھیں گے، زبر ہے، اور یہاں پر الف مدہ ہے، ایک الف کو برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر تنوین کے بعد واو ہے حروف یومین میں سے، تو ادغام ناقص ہوگا، نون میں اظہار حقیقی ہوگا، اور را کے اوپر دو پیش ہے تو را کو پر پڑھیں گے، اور اس تنوین کے بعد فا ہے حروف اخفا میں سے، تو اخفا ہوگا۔ یہاں پر یا مدہ ہے، تو سی میں بھی یا مدہ ہے، اور مون میں وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَالَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ۔ ینبت، یہاں پر نون ساکن کے بعد با ہے، تو نون کو اس میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ میں پڑھیں گے، اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ یہاں پر میم ساکن کے بعد با ہے، تو میم میں اخفا شفوی ہوگا، غنہ اور اخفا کے ساتھ میں میم کو پڑھیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف شمسی زا کے شروع میں ہے، تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر را ساکن سے پہلے زا کے اوپر زبر ہے، تو را کو پر پڑھیں گے۔ والزیتون میں بھی الف لام حروف شمسی زا کے شروع میں، تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر یا ساکن سے پہلے زا کے اوپر زبر ہے، تو یا لین ہوگا، یا لین کو نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ تو میں جو واو ہے یہ واو مدہ ہے، اور یہاں پر بھی الف لام حروف شمسی نون کے شروع میں ہے، اور یہاں پر نون مشدد ہے، تو نون میں غنہ ہوگا، اور خا حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور یہاں پر یا مدہ ہے۔ والاعناب میں الف لام حروف قمری حمزہ کے شروع میں ہے، لام الف مدہ ہے، اور یہاں پر نون ساکن کے بعد کاف حروف اخفا میں سے، تو اخفا ہوگا۔ یہاں پر الف لام حروف شمسی سا کے شروع میں ہے، اور را کے اوپر کھڑا زبر ہے، تو را کو پر پڑھیں گے، اور یہاں پر اگر وقف کریں گے تو پھر مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات۔ انا نون مشدد غنہ ہوگا، فی میں یا مدہ ہے، ذال میں کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، حمزہ میں بھی کھڑا زبر ہے، اور یہاں پر تنوین کے بعد لام حروف یرملون میں سے، تو ادغام تام ہوگا۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے، اور یہاں پر واو لین ہے، اور یہاں پر تنوین کے بعد یا ہے حروف یومین میں سے، تو ادغام ناقص ہوگا، را کے اوپر پیش را کو پر پڑھیں گے، اور وقفی کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون۔ وسخر، خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، را کو پر زبر، را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف جو ہے قمری لام کے شروع میں ہے، تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔
یہاں پر یالین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے. یہاں پر الف لام حروف شمسی نون کے شروع میں تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے. اور یہاں پر الف مدہ ہے، ایک الف کو برابر کھینچیں گے، را کو پر زبر اور را کو پر پڑھیں گے. یہاں پر لام الف آیت کے بیچ میں ہے تو یہاں پر ملا کر پڑھنا بہتر ہوتا ہے. والشمس میں الف لام حروف شمسی شین کے شروع میں ہے. میم میں ظاہر شفوی ہوگا. والقمری میں الف لام حروف قمری قاف کے شروع میں تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے. قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے اور را کے اوپر وقف کریں گے تو را کو پر پڑھیں گے اس طرح سے. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ. یہاں پر الف لام حروف شمسی نون کے شروع میں تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے، نون مشدد غنہ ہوگا. جو میں واو مدہ ایک الف کو برابر کھینچیں گے. خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، را کے اوپر کھڑا زبر ہے، را کو بھی پر پڑھیں گے اور ایک الف کو برابر کھینچیں گے. یہاں پر تنوین کے بعد با ہے تو تنوین کو اس چھوٹی سی میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ میں پڑھیں گے، اس کو اقلاب کہتے ہیں. یہاں پر میم میں ظاہر شفوی ہوگا، میم کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے، را کے نیچے زیر را کو باریک پڑھیں گے. یہاں پر وقف کریں گے تو یہ کھڑی زیر سکون سے بدل جائے گا، تو اس طرح سے پڑھیں گے. وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ. اِنَّا نون مشدد غنہ ہوگا، فی میں یا مدہ ہے، دال میں کھڑا زبر ہے، الف مدہ کی طرح ہوتا ہے. حمزہ اور یا یہاں پر دونوں میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یہاں پر تنوین کے بعد لام حروف یرملون میں سے تو ادغام تام ہوگا. قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر واو لین ہے. یہاں پر تنوین کے بعد یا ہے حروف یومن میں سے تو ادغام ناقص ہوگا. قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. وما ما میں الف مدہ ہے، ذال کو باریک پڑھیں گے، را کو اوپر زبر، را کو پر پڑھیں گے. یہاں پر میم میں اظہار شفوی ہوگا اور یہاں پر الف لام حروف قمری حمزہ کے شروع میں تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے. یا کی فی کے یا میں بھی کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا ہے. یہاں پر را کو پر پڑھیں گے، ضاد کو بھی پر پڑھیں گے. خا حروف مستعلیہ میں سے اس کو بھی پر پڑھیں گے. یہاں پر تنوین کے بعد حمزہ ہے حروف حلقی میں سے تو تنوین میں اظہار حقیقی ہوگا. واو میں الف مدہ ہے، ایک الف کو برابر کھینچیں گے اور یہاں پر وقف کریں گے تو یہ الٹا پیش سکون سے بدل جائے گا، تو اس طرح سے پڑھیں گے. وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ. اِنَّا نون مشدد غنہ ہوگا، فی میں یا مدہ، ذال میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کو برابر کھینچیں گے. حمزہ میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کو برابر کھینچیں گے. یہاں پر تنوین کے بعد لام حروف یرملون میں سے تو ادغام تام ہوگا. قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر واو لین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے. یہاں پر تنوین کے بعد یا ہے حروف یومن میں سے تو ادغام ناقص ہوگا. دال کو باریک پڑھیں گے اور را کو پر پیش اور را کو پر پڑھیں گے اور یہاں پر وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یذکرون. وَهُوَ الَّذِي. یہاں پر الف میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا، دال کو باریک پڑھنا. یہاں پر یا مدہ ایک الف کو برابر کھینچے گا. خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، را کو پر زبر اور را کو پر پڑھیں گے. یہاں پر الف لام حروف قمری با کے شروع میں ہے تو را کے اوپر زبر اور را کو پر پڑھیں گے. یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے تو جھٹکا لگے گا پڑھنے میں. لو میں واو مدہ ہے، الف میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا، نون میں اظہار حقیقی ہوگا. اور یہاں پر تنوین کے بعد طا ہے حروف اخفا میں سے تو یہاں پر اخفا ہوگا. طا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، را کے نیچے زیر را کو باریک پڑھیں گے. اور یہاں پر تنوین کے بعد واو ہے حروف یومن میں سے تو ادغام ناقص ہوگا. خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، را کے نیچے زیر را کو باریک پڑھیں گے. جو میں واو مدہ ہے، ایک الف کو برابر کھینچیں گے. یہاں پر نون میں اظہار حقیقی ہوگا اور یہاں پر تنوین میں اخفا ہوگا. سو میں واو مدہ ہے اور ہا میں الف مدہ ہے، تو اس طرح سے پڑھیں گے. وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى. را کے اوپر زبر را کو پر پڑھیں گے، یا میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا ہے. یہاں پر الف لام حروف قمری فا کے شروع میں ہے. موا میں الف مدہ ہے، ایک الف کو برابر کھینچیں گے. خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، را کو اوپر زبر را کو پر پڑھیں گے. فی میں یا مدہ ہے. با میں قلقلہ ہوگا. غین حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر واو مدہ ہے، ایک الف کو برابر کھینچیں گے. نون میں اخفا ہوگا. ضاد کو پر پڑھیں گے، ہاں میں کھڑی زیر ہے، یہ یا مدہ کی طرح ہوتا ہے. میم میں اظہار شفوی ہوگا، را کو پر پیش را کو پر پڑھیں گے. یہاں پر وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے.
وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ